وصلى الله تعالى عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے سے پہلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے حدیث درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما دی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب ترضى ان تصلي عليه الصلاه والسلام علیہ وسلم. ایک بار زور سے درود پاک پڑھیں. اللہم حضرات محترم، نارتھ بہار، اتری بہار کی ایک ہستی جس کو ہم پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا فضل حق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شہزادے حضور شیر گجرات کے فرزند اکبر تھے اور حضرت علامہ مولانا قاری حسنین صاحب کے والد گرامی ہیں. ماشاءاللہ علم کے معاملے میں آپ کا یہ عالم تھا کہ اللہ اکبر، علم ظاہری کے پوری طرح سے ماہر، علم و حکمت کے ماہر، کشف و کرامت کے ماہر. بس اتنا کہہ لیجئے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ایک چلتا پھرتا علم کا دریا چل رہا ہے، لوگ اس سے فیض پا رہے ہیں. لیکن کل من علیہ فان، ہر چیز فانی ہے. اللہ باقی من کل فانی، اللہ ایک باقی رہنے والی ذات ہے، باقی سب چیز کو فنا ہے. آپ جب پٹھیا شریف کے اندر تشریف لائے، جو کہ مظفر پور کا ایک نگر پالیکا وارڈ کا علاقہ ہے، اس دور میں حالات اس گاؤں کے ایسے تھے کہ کوئی علم سے آشنا نہیں تھا، تعلیم نام کی ان میں کوئی چیز نہیں تھی. لیکن ہاں، ایک بہت بڑے وارثہ سلسلہ کے بزرگ تھے جن کا نام حضرت اسماعیل پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا. آپ کا جب وجود، آپ جب اس گاؤں میں تشریف لے گئے، مزار پاک پہ آپ نے قیام کیا، قسمت بیدار تھی. صاحب مزار آپ کے سامنے نمودار ہوتے ہیں اور اپنے سینے سے ان کو لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں علامہ فضل حق، آپ کو ہمارے اس گاؤں کے اندر رہنا ہے، اس علاقے کی آپ کو خدمت کرنی ہے. اب بتائیے، ایک اللہ والا اللہ والے کو پہچان رہا ہے. اتقوا فراست المومن یضرب بنور اللہ، مومن کی سمجھداری سے بچو گے اس لیے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. لیکن اس مومن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو زندہ ہے اور جو قبر کی منو مٹی میں چلا گیا ہے، جس نے پردہ کر لیا ہے. میں وہ بزرگ کا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو برسوں پردہ کیا ہوا تھا اور لوگ ان کے نام کا نعرہ بھی لگاتے تھے تو جے وارث کہا کرتے تھے، جے وارث کہتے تھے. اور آپ نے وہاں آنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، جے وارث مت کہو، یا وارث کہو. سبحان اللہ. جے وارث میں کہو یا وارث کہو. اور آپ کے اس تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ اس گاؤں کے اندر اتنے علماء، اتنے حفاظ پیدا ہو گئے کہ آج پٹھیا شریف کا نام پوری دنیا کے اندر روشن ہو گیا. اور اتنا روشن ہوا کہ آج ان کے مزار کا چرچا، ان کی کرامت کا چرچا ہر جگہ ہوتا رہا. اور حالات کچھ ایسے بنے تھے کہ حضرت نے خانقاہ سے جب مستفی ہوئے تو وہیں پہ آپ نے اپنی پراپرٹی اور اپنا گھر بنا لیا اور ہمیشہ کے اس گاؤں کے ہوتے رہ گئے. اور چونکہ آپ کی تعلیم بریلی شریف سے تھی، اپنے مرشد کریم سرکار مفتی اعظم
والے سے دست بیٹھ تھے، اس لیے اپنے پیر و مرشد سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر سال ان کے عرس میں آپ ضرور جاتے تھے۔ سبحان اللہ، ہر سال ان کے عرس پاک میں ضرور جاتے تھے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ آپ وہاں رہتے تھے، ایک مزار شریف کے طواف کا ایک مسئلہ چھڑ گیا، اور طواف ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو طواف کے لیے اگر کسی کا طواف کرنا ہے تو صرف کعبۃ اللہ کا طواف جائز ہے، باقی کسی مزار کا، کسی ولی کا، کسی بازار کا طواف جائز نہیں ہے۔ اور مسئلے کی شدت اتنی اختیار کر گئی کہ اس گاؤں کے اندر بڑی شیخ سے، اشرفیہ سے، پتہ نہیں کہاں سے فتوے آئے، سبوں نے کہا کہ مزار کا طواف جائز نہیں ہے۔ لیکن حضرت علامہ مولانا فضل حق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو قاری صاحب کے والد ہیں، آپ نے فرمایا کہ مزار کا طواف بلا کراہیت جائز ہے۔ اللہ اکبر! اس دور میں حضور شیر بہار باقاعدہ حیات تھے، انہوں نے اپنی خانقاہ میں، اپنے مدرسے میں انہیں طلب کیا، اور آپ نے فرمایا، حضور شیر بہار نے کہ اے فضل، یہ تم نے کس طرح سے کہہ دیا کہ طواف مزار کا جائز ہے؟ سبحان اللہ، مزار کا طواف جائز ہے۔ تو آپ نے کتاب کھول کے دکھایا اور فرمایا کہ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ کیا ہے آپ بتائیے؟ اینٹ اور پتھر کا ہی تو گھر ہے۔ کیا کہا؟ اینٹ اور پتھر کا تو ہی گھر ہے، اور ہم جب اس کا طواف کرتے ہیں تو وہ جائز ہے، اور جس مقبرے میں، جس مزار میں صاحب مزار لیتے ہیں تو ہم اس کا طواف کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ کعبہ کو ایک مرتبہ اللہ نے کہا ہے میرا کعبہ، لیکن بندے کے بارے میں 70 مرتبہ کہا ہے یا عبدی۔ سبحان اللہ! تو جس بندے کے بارے میں یہ کہا گیا ہو 70 بار کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، اگر ہم اس کے اوپر طواف کر لیں، گھوم لیں، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ علامہ شیر بہار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشش کر اٹھے اور فرمایا کہ فضل، تمہارا مبلغ علم، تمہارا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہم لوگ اس سے عاجز و قاصر ہیں، تم جو کروا رہے ہو، جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو، ورنہ فتنہ ہو جائے گا۔ تو اب بتائیے، شیر بہار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دھکا آج پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ ان کے بھی جنازے میں 10 لاکھ آدمی تھے، اور حضرت مولانا فضل حق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ جس وقت آپ کا وصال ہوا ہے تو اس سے رضوی کا موقع تھا، اور آپ اپنے حلقہ اصل مریدوں میں آپ تشریف لے گئے تھے، اور اچانک وہاں پہ آپ کی طبیعت خراب ہوگی، اور طبیعت جب خراب ہوئی تو اس پہ باوجود ذرائع سے یہ نہیں معلوم ہوا، لیکن ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو مسافر اپنے گھر سے نکل گیا اور اگر اس کی موت ہو گئی تو گویا وہ شہید ہوتا ہے۔ سبحان، اگر اس کی موت ہو گئی تو شہید ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جنگل و بیابان میں گھر سے دور مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے بال بچے کی شکل میں، حوروں کو اس کے بال بچے کی شکل میں اس کے پاس پہنچا دیتا ہے، اور وہ محسوس یہ کر رہا ہے کہ میرے اعزا اقارب، میرے خاندان کے لوگ ہیں۔ تو میں نے علامہ کی روحانیت دیکھی، کہتے ہیں فنا کے بعد بھی باقی ہے خدا کی رحمتیں ہو، اے امیر کارواں تم پر، فنا کے بعد بھی ہے شان رہبری تیری۔ وہ آپ وہاں وصال کر گئے، لیکن ان کی کرامت، ان کے کشف، ان کی روحانیت کا یہ حال تھا، ان کے فیض کا یہ حال تھا کہ حضرت جب اس وقت وصال کیے ہیں، اس وقت قاری صاحب کی عمر کیول 10 سال کی تھی۔ اب اس 10 سال کی عمر میں اگر کسی کے والد کا اگر سایہ سر سے اڑ جائے تو جانتے ہیں آپ، آدمی کا کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن باہر میں مولانا فضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کرامت اور اس کے فیض کو میں دان دیتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی تھی اور اپنے ہاتھوں سے انہوں نے مدرسے میں داخلہ کرایا تھا، اور اس تکبیر کو آپ نے اس طرح نبھایا، اس طرح نبھایا اپنے والد کی بات کو کہ 10 سال کی عمر، 11 سال کی عمر میں آپ حفظ قرآن مکمل کر چکے تھے۔ معلوم کیا ہوا؟ کسی کے والد مر جانے سے اس کے تعلیم یا اس کے ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، اور الحمدللہ مجھے میرے آنکھوں کے اندر اس بات کا میں گواہ ہوں کہ الحمدللہ حضرت گڑھ سے نینی تال میں ان کا مزار ہے، آپ وہاں انتقال کیے ہیں، لیکن نینی تال سے مظفر پور کی دوری جو ہے 1450 کلومیٹر ہے۔ اس کے بعد بھی جب کوئی تہوار آتا ہے، کوئی عید کا موسم ہوتا ہے، تو آپ
بزم خود اپنے گھر پہ تشریف لاتے ہیں. جو خوشبو آپ نے اس سال محسوس کی ہے وہی خوشبو اگر اگلے سال آتے ہیں تو وہی خوشبو میں سامنے محسوس لوگ کرتے ہیں. بلکہ لوگوں نے حلفیہ قسمیہ کہا ہے کہ جب بھی کبھی شب برات کا عید کا اور تہوار کا موقع آتا ہے تو اس گاؤں کے اندر جو مسجد ہے آپ اس مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. کہاں نینی تال اور کہاں مظفر پور. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ غیر میں تھا وہ اپنے گھر گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ کشف و کرامت کا مادہ رکھا تھا کہ آپ کے پاس دنیا کے لا علاج مریض جو بھی آیا آپ سے شفا پائے. جس مریض کو آپ نے دیکھ دیا کہہ دیا کہ یہ اچھا ہو جائے گا تو الحمدللہ وہ اچھا ہو جاتا. جس کے لیے جو کہہ دیا وہ پورا ہو جاتا. لیکن وہ فیض چونکہ اللہ کو وہاں منظور تھا. قرآن نے بھی کہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہ بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے, مٹی کے اندر لے جائیں گے, مٹی سے اٹھائیں گے. تو بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری کے اندر اس کا حوالہ ہے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناک پہ جہاں وہ مرتا ہے اس قبر کی مٹی رکھی جاتی ہے. اس قبر کی مٹی رکھی جاتی ہے. تو اللہ اکبر, علامہ کی موت چکے, ان کا وصال وہاں ہونا تھا, ان کا مزار وہاں بننا تھا. لہذا ہم آپ کو کوئی دریغ نہیں. جب آپ کا وصال ہوا تو آپ میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں فداء المصطفیٰ میں نے جو جتنی محنت کی تھی اس محنت کی قیمت ہم اس کا فائدہ ہم حاصل نہ کر سکے, اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا مجھے یہی لیٹنا پڑ گیا. اللہ اکبر. یہ استعزاء رسول ہے. یہ جملے میں آپ کو من گھڑت بناوٹ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ صحیح بتا رہا ہوں حلفیہ قسمیہ کے ساتھ. انہوں نے فرمایا کہ میرے رب کا حکم تھا کہ تم کو یہی لیٹنا ہے, تمہارا مزار یہی بننا ہے. اب دیکھیے امتداد زمانہ کی حوادثات کی نئی رنگیاں, آدمی تمام کاموں میں الجھ گیا, بچے تعلیم میں الجھ گئے, لوگ تعلیم میں مطلب یہ کہ کاموں میں الجھ گئے. 22 سال کے بعد ہم لوگوں کو سفر کرنے کا موقع ملا. کتنا؟ 22 سال کے بعد. ہم اور قاری صاحب تھے. اب حالات دیکھیے, ایک مومن سے کیسی خبر رکھتا ہے, کیونکہ وہ شہید ہے نا, ان کے لیے دوری قربات کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہم لوگ وہاں چلے اور راستہ ایسا بھٹکے کہ جہاں ہم کو جانا تھا وہاں نہیں جا کر کے کم سے کم پورا دن ہم لوگوں کا خراب ہو. اور ادھر اپنے گھر پہ آ کے اپنے بڑے صاحبزادے سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں آئے ہو 22 سال کے بعد اب ڈھونڈ رہے ہو. اللہ اکبر. مولانا بے نظیر اس بات کے گواہ ہیں. انہوں نے فون کیا اپنے بھائی کو کہ بھیا بابو میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا, ابا لیٹے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ وہاں ڈھونڈ رہا ہے, لیکن الحمدللہ وہ میرے تک پہنچ جائیں گے. اور الحمدللہ شام تک ہم ان کے مدار تک پہنچ گئے. معلوم کیا ہوا کہ اللہ والا مرتا نہیں ہے بلکہ پردہ کر جاتا ہے. اللہ والا مرتا نہیں ہے, پردہ کر جاتا ہے. اس لیے آپ کو میں بتاؤں کہ ہم اپنے والدین سے جتنی محبت کرتے ہیں اور اس کا صلہ اللہ ہمیں دے گا. اور نیک اولاد کتنی اچھی ہے جو اپنے والدین کے لیے اصالہ ثواب کی محفل کرتے ہیں. تو آج حضرت علامہ قاری حسین صاحب اپنے والد کے اس علم اور حکمت کے لگائے ہوئے پودے پہ انہوں نے ان کی تمناؤں کو برابر کیا اور اس پہ کھرے اترے, پورے اترے. اور الحمدللہ کہتے ہیں کہ اگر باپ ادھر جگ جویت کسے پدر بے گما خصم گیرت بسے. اگر کوئی آدمی اپنے باپ سے لڑائی ڈھونڈے گا تو یقیناً اس کا باپ جو ہے بہت ناراض ہوگا. اس کا باپ بہت ناراض ہوگا. اور اگر کوئی بچہ کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر محبت کرتا ہے اور اگر ان کے میراث یعنی کہ ان کے ترکہ یا جو ان کا علم چھوڑا ہوا ہے اس کو وہ عمل نہیں کرے گا تو پھر وہ میراث کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ ان کے والدین کے جانے کے بعد, والد کے جانے کے بعد ان کی کوئی کمی نہیں رہی اور ہمیشہ تعلیم میں مصروف اور منہمک رہے اور پتہ نہیں چلا باپ کی حکمت, باپ کا فیض ان کے ساتھ جاری رہا. حفظ قرآن سے لے کر, تعلیم قرآن سے لے کر اور بقیہ علوم کے اوپر آپ دسترس حاصل کرتے رہے اور حالات ایسے بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ان کو ایک نہیں دو دارالعلوم عطا فرما دیا. اگر یہ ان کے اندر حوصلہ ہوتا کہ اب ہم یتیم ہو گئے, ہمارے ابا چلے گئے, ہم کیا کریں, تو یہ اتنا بڑا مقام حاصل نہیں کر سکتے. لیکن
آپ کے والد کی کرم فرمائی فیض رسانی ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور اللہ نے ان کو ہمت دیا اور انہوں نے تعلیم کو اس طرح سے حاصل کیا اور مولا علی کے اس قول پہ عمل کیا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولی جہال مالی کہ اللہ نے جو ہم کو قسمت دی ہے ہم اس پہ راضی ہیں اور ان کے لیے مال ہے ہمارے لیے علم ہے تو انہوں نے علم کو حاصل کیا آج اس پہ عمل کیا خیرکم من تعلم علمہ القرآن تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے تو قرآن کا پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا ہے آج یہ قرآن پڑھا رہے ہیں بچوں کو حافظ عالم بنا رہے ہیں قاری بنا رہے ہیں الحمدللہ 22 بچے اس دارالعلوم سے حافظ قرآن ہو گئے پھر 8 اور تیار ہو گئے ہیں اب یہ بتائیے اگر قرآن پڑھنے سے یہ بھوکے مرتے تو پھر یہ اتنے بڑا دارالعلوم دو نہیں چلتا اور اس کے ساتھ دارالعلوم کے سامنے فلک بوس عمارت ان کی نہیں یہ سب ان کے ماں باپ کا کرم ان کی دعائیں ہیں جس پہ مت جا کے کھانے درویش بے چراغ کو اگر آ جائے تو شمس قمر پیدا کریں یقیناً علامہ کی روح آج خوش ہو رہی ہوگی اور آپ اپنے مزار پاک سے یہاں آئے ہوں گے ان کی روحانی محبت یہاں پہ دیکھ رہی ہوگی کہ میرے بچے کو ہم نے جو باغ لگایا تھا حفظ قرآن پڑھایا تھا اس کا صحیح مصرف یہ کر رہے ہیں دین رسول کی خدمت کر رہے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں عالم بنا رہے ہیں حافظ بنا رہے ہیں قاری بنا رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو رہا ہے کیوں نہ خوش ہو حضرت بولے کہ ختم کر دو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بچہ جو آدمی یہ نیت کرتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں گے حافظ قرآن بنائیں گے اور وہ اس کے اوپر مکمل پڑھ لیتا ہے حافظ بن جاتا ہے قاری بن جاتا ہے تو پھر اس کو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بچے کو اس کے ماں باپ کو ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سے حشر کا پورا میدان جگمگا اٹھے گا لوگ کہیں گے یہ کوئی نبی ہے کوئی رسول ہے آواز آئے گی نہیں نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے بلکہ امت محمدیہ کے وہ والدین ہیں جن کے بچوں نے حافظ قرآن بن کے قاری قرآن بن کر کے ان کا نام روشن کیا ہے تو اللہ نے یہ انعام دیا ہے کہ ان کے سر پہ ایسا تاج رکھا ہے جس سے پورا حشر کا میدان جگمگ کر رہا ہے تو آج آپ بھی یہ چاہ رہے ہو کہ ہمارے ماں باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے ہم بھی دنیا کے اندر نام کمائیں ہم بھی دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد دین کی خدمت کریں تو آئیڈیل لائف قاری صاحب سے آپ سیکھیے کہ جو بچہ کھیلنے کودنے کی عمر ہے 10 سال کا ہے آج 10 سال کے بچے کے سامنے کسی کے گھر پہ بیٹھا ہو جائے کافی پریشان ہو جائے آواز کھو دے گا دماغ خراب ہو جائے گا لیکن قربان جائیے ان کے والد کی روحانیت ان کے والدہ کی دعا نے ایسا کام کیا کہ یہ کہیں کسی موڑ پہ گھبرائے نہیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا ہے اگر یہ محنت نہیں کرتے اس پہ قائم نہیں رہتے اور اس محنت کے اوپر انہوں نے مسلسل پہم عمل نہیں کیا ہوتا تو آج آپ کو نہ یہ دارالعلوم دکھتا نہ ان کا مکان دکھتا نہ گھر کے اندر وہ ساری چیزیں دکھتی سب کچھ اس کی دعا ہے ماں باپ لہذا میرے آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ جو آدمی صدقہ جاریہ کرتا ہے صدقہ جاریہ 3 طرح کے ہوتے ہیں عبدالوحید بھائی صدقہ جاریہ 3 طریقے کے ہوتے ہیں ایک وہ صدقہ کہ اگر کسی کا آدمی فوت ہو جائے اس کے لیے کنواں کھدوا دے ٹیوب ویل لگا دے اور اس سے لوگ پانی پیے پیاس بجھائیں تو اس کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنتا ہے دوسرا کہ کسی نے پیڑ لگوا دیا اس سے پھل کھا رہے ہیں سایہ میں آرام پا رہے ہیں تو صدقہ جاریہ بنتا ہے یا جو اس کی نیک اولاد ہے جس نے تعلیم حاصل کیا قرآن پہ عمل کیا دین پہ عمل کیا اور ان کے لیے اصالہ ثواب کرتا رہا تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے تو یقیناً آج علامہ قاری حسین صاحب کی زندگی میں اس صدقہ جاریہ کا نمونہ بن کے دکھا دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ والدین دنیا میں ہو نہ ہو اگر ان کی محبتیں ان کی دعائیں ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوئی دن مطلب کوئی دن دور نہیں ہے کہ ہم اس منزل پہ قائم نہ ہو سکے میں سکھاؤں کیا بتاؤں آپ کو ان کا عزم تھا بچپنے کا کام تھا یا رسول اللہ ہم سکھائیں گے زمانے کو تیرا طرز حیات تجھ سے کرتے ہم اقرار سنے 10-11 سال کی عمر میں
दस्तार बंदी हुई, सारे बच्चे देख के हैरान थे, उलमा देख के हैरान थे कि 10 साल का एक छोटा बच्चा 11 साल का, अभी उनके वालिद नहीं है, उसके बाद भी हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल किया। उसके बाद अल्लाह ताला करम हुआ, शेर बिहार की दुआएं रही और आज ये 19 साल हो गए झालावाड़ के अंदर ये तालीम के ऊपर मेहनत करते रहे और आज अल्लाह ने उनको वो दिन दिखाया कि आज वालिदैन के लिए सही सदक़े जाएगा। तो वाना ईसा अलैहिस्सलाम का था, आपका गुजर हुआ तो देखा कि कब्र पे अज़ाब हो रहा है, आपको बहुत तकलीफ थी कि कब्र में अज़ाब। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा उसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो देखा कि अब उसके कब्र से अनवारों तजल्लियात की रोशनी फूट रही है। अल्लाहु अकबर। आपको रहा नहीं गया, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, कहा कि मौला इससे पहले तो मैंने अज़ाब देखा, अब सवाब देख रहा हूँ, रोशनी देख रहा हूँ, तजल्लियात देख रहा हूँ, फैज़ान देख रहा हूँ। फरमाया सुनो, जब ये इंतकाल करने लगा था तो बहुत बड़ा गुनहगार था और उसने ये कहा था कि देखो अगर कोई बच्चा तुम्हारे शिकम से हो तो उसको मदरसे भेजना, तवज्जो करना मेरे दोस्तों, उसको मदरसे भेजना और तालीम दिलाना। तो अल्लाह ताला का फरमान हुआ कि ईसा आज वो बच्चा दुनिया में आ गया है और मदरसे में आने के बाद 4 साल 4 महीना 4 दिन का है और वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है। सुना क्या पढ़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है। अब मुझे मेरी रहमानियत को, मेरी रहमियत को गवारा नहीं हुआ, मुझे शर्म आई कि जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम कर रहा है मैं उस पर अज़ाब करूं। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से जब उस मुर्दे की बख्शिश हो सकती है तो जिसने अपने सीने में कुरान को उतार लिया होगा, कुरान की तालीम को आम किया होगा, उसके वालिदैन को कितना बड़ा इनाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हजरत अल्लामा मौलाना फजल हक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का फैज़ान हम लोगों पे क़याम ता क़याम जारी व सारी रहे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम उनकी दरगाह पे सफर करने वाले हैं। दुआ फरमाइए कि कामयाबी मिले और फिर जाकर के वहाँ फातिहा खाने का। तो आप लोग उस पर अमल कीजिएगा और दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, तालीम की तौफीक अता फरमाए, हिफ्ज़ कुरान की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।